الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے اور بے شمار درود و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ لقمان کی ابتدائی آیات مقدسہ کی روشنی میں تقریباً آیت نمبر 12 تک ہم نے سورہ لقمان کا ابتدائی تعارف اور فواتح السور کے تحت جو سورہ لقمان کی ابتدائی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اس کا بیان ہم نے پڑھا، اور گفتگو کو میں نے یہاں مکمل کیا کہ لقمان بن باعورہ بن ناحور بن طارح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جن کا نام آزر قرآن نے ذکر کیا، یہ ان کی نسل میں سے ہیں۔ اور حضرت وہب نے فرمایا کہ کان ابن اخت ایوب علیہ السلام، کہ آپ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعض روایات میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو داؤد علیہ السلام کا معاصر بنایا تھا، اور تقریباً 1000 برس آپ کی عمر تھی۔ وَكَانَ خَيَّاطًا، اور آپ کپڑے سینے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایک شخص نے جس کا رنگ سیاہ تھا ایک دوسرے شخص سے یہ بات کہی جس کا رنگ سیاہ تھا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لا تحزن من انک اسود، اس لیے کہ تمہارا رنگ بھی سیاہ ہے، کیونکہ مخلوقات میں اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جن کا رنگ بہت سیاہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں پر اپنے زمانے میں فضیلت عطا فرمائی، تو ان میں ایک نام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مہجاں مولا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کا نام ہے۔ تو آج ہم آیت نمبر 13 سے بات کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور عنوان حضرت لقمان علیہ السلام کی وہ نصیحت ہے جو آپ نے اپنے بیٹے کو فرمائی۔ آپ کے بیٹے کا نام ثاران ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو نئے نام رکھنے کا شوق ہوتا ہے، تو کسی بچے کا نام ثاران رکھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، وَإِذْ، اور جب، قال لقمان علیہ السلام نے فرمایا، کس سے کہا؟ لِابْنِهِ، اپنے بیٹے سے۔ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کی کیفیت بیان فرما رہا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے گفتگو کی، وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کیا کرے؟ نصیحت کرے۔ اب نصیحت کا انداز آپ دیکھیے گا، ہمارے ہاں تو عموماً نصیحت کا انداز یہ ہے کہ پہلے ہم گالیاں دیتے ہیں، جوتا پھینکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہماری طرف سے کوئی نصیحت آگے بڑھتی ہے۔
تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو نصیحت کرتے رہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن میں ایک صفت بھی یہی بیان ہوئی ہے کہ فذکر انما انت مذکر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے رہیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مذکر یعنی دہرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ نصیحت کیسے کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب نصیحت کا آغاز ہو رہا ہے تو اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر وہ نصیحت فرما رہے ہیں۔ تو جب باپ اپنی اولاد کو نصیحت کرے گا تو نصیحت کرنے کا انداز کیا ہے کہ آپ نے اپنی اولاد اور اپنے درمیان میں سے دوری کو ختم کر دیا۔ اے میرے پیارے بیٹے، اب پہلی نصیحت جو باپ اپنے بیٹے کو کر سکتا ہے اور جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے وہ کیا ہے، وہ عقیدے کی حفاظت ہے۔ لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک مت بنانا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب آپ اسلامک پرنسپلز کی روشنی میں پیرنٹنگ کی بات کریں گے تو سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 سے آنورڈ جو آپ حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت کو ابھی مزید آگے پڑھیں گے تو یہ انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے کہ پیرنٹنگ میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے عقیدے کی حفاظت کی طرف توجہ کریں گے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر عمومی طور پر والدین توجہ نہیں کرتے۔ جب آپ ایک انسانی وجود کی ایتھیکل، ایستھیٹیکل، اسپریچول، انٹلیکچول، فزیکل ڈائمینشنز کے اعتبار سے تربیت پر توجہ دیتے ہیں تو اس میں کتنی اہم بات ہے کہ عقائد، بیلیف سسٹم جو انسان کے صرف اقوال ہی نہیں بلکہ اس کے اعمال اور پوری فکر کو گورن کرنے والے ہیں، عام طور پر عقیدے کی اس حفاظت پر والدین توجہ نہیں دیتے۔ تو اگر ابتدائی عمر سے ہی والدین اپنے بچوں کے عقیدے کی حفاظت کی طرف متوجہ ہو جائیں تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک یا خطے میں اپنے بچوں کو پڑھنے پڑھانے کے لیے روانہ کر دیں تو انشاءاللہ وہ اسلام پر قائم رہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلی بات توحید۔ اب تفصیل کا موقع نہیں ہے لیکن ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے کہ تمام تر اسلامی عقائد کی بنیاد توحید پر ہے۔ نبوت کا اس بات بھی عقیدہ توحید کی بنا پر قائم، آخرت کا عقیدہ بھی توحید کی بنا پر قائم ہے۔ اور آپ غور کیجئے کہ وہ معاشرے جو حقیقی معنی میں توحید پر مبنی ہوں ان میں کبھی بھی طبقاتی تقسیم پیدا نہیں ہوگی۔ آپ ہندوازم میں دیکھیں کہ اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی خدا کے سر سے پیدا ہوا اور کوئی خدا کے بازوؤں سے اور نعوذ باللہ کوئی خدا کے پیٹ اور پاؤں سے پیدا ہوا تو یقینی طور پر برہمن، ویش، کھشتری اور شودر، چنڈال، ڈوم، اس طرح کی طبقاتی تقسیم ہندوازم میں کیوں پیدا ہوئی؟ کیونکہ وہ نعوذ باللہ مور دین 40,000 کاسٹ سسٹم پر بلیف رکھتے ہیں اور 33 کروڑ سے زائد دیوتا ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ تو شرک انسان کو طبقاتی تقسیم کے اندر منقسم کر دیتا ہے۔ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ البیرونی نے کتاب الہند میں بہت کچھ لکھا ہے، اگر موقع ملے تو آپ کتاب الہند البیرونی کی ذرا اس کی تفصیل آپ وہاں دیکھیں۔ تو شرک عموماً اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی نعوذ باللہ لوگ کرتے ہیں، صفات میں بھی کرتے ہیں۔ تو وہ صفات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوں اگر وہ صفات غیر اللہ کے لیے مان لی جائیں تو انسان شرک کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ واحد اور یکتا ہے،
اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی صفات لامحدود ہیں، ان میں کبھی بریک اپ نہیں آتا، غیر منقطع صفات ہیں، جبکہ بندوں کی صفات کی حدود بھی ہیں، ان میں انقطاع بھی ہے، ان کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام تر باتوں سے پاک ہے۔ تو ان الشرک لظلم عظیم، تو قرآن میں شرک کو بھی ظلم عظیم کہا گیا، اور اگر نعوذ باللہ من ذالک کوئی عقیدہ ختم نبوت کے بعد جھوٹا دعوی نبوت کرتا ہے، قرآن نے اس کو بھی ظلم عظیم کہا ہے۔ فرمایا ومن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالی پر نعوذ باللہ جھوٹ باندھے اور کیا کہے او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، اور کہے کہ نعوذ باللہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے جبکہ اللہ کی طرف سے اس پر وحی نازل نہیں کی گئی۔ تو پیرنٹنگ میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے، فاؤنڈیشن اسٹون ہے، وہ کیا ہے کہ اپنے بچوں کے عقائد کی حفاظت کریں۔ اور فنڈامنٹل آرٹیکلز آف فیتھ کے حوالے سے جب آپ بچوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں انشاءاللہ وہ کبھی ایتھیزم کی طرف مائل نہیں ہوں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت فرمائی ہے، تاکیدی حکم دیا ہے، کس کے بارے میں؟ والدین کے ساتھ، صرف باپ کے ساتھ نہیں بلکہ ماں کے ساتھ بھی۔ اب بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نصیحت دراصل لقمان علیہ السلام نے ہی اپنے بیٹے کو فرمائی تھی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی نصیحت کا بیان یہاں فرمایا ہے۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لقمان علیہ السلام کی نصیحت کے درمیان میں اللہ رب کریم نے ایک اور حکم یہاں پر بیان فرمایا ہے، تو فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حسن سلوک کا بہت تاکیدی حکم دیا ہے، جس کا ذکر اور کئی مقامات پر ہے، اور وہ حکم کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، والدین کے ساتھ۔ حملتہ امہ، حملہ معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کیری کرنا۔ پاٹر کو کیا کہتے ہیں؟ حمال۔ عربی میں جو وزن وغیرہ اٹھاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حمال۔ قرآن میں ایک عورت کے لیے بھی حمالہ کا لفظ آیا ہے، کس جگہ پر ہے؟ آخری سپارے میں ہے، حمالۃ الحطب۔ تو ابو لہب کی بیوی کیا کرتی تھی؟ حطب عربی میں کہتے ہیں سوکھی لکڑیوں کو جو فیول کے طور پر استعمال ہوتی، تو وہ عورت اپنے سر پر نعوذ باللہ وہ سوکھی لکڑیاں اٹھا کر کانٹے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں بچھانے کے لیے لے جاتی تھی، تو قرآن نے اس کو کیا کہا؟ حمالہ، اٹھانے والی۔ تو حملتہ، اسے اٹھائے رکھا، کس نے؟ امہ، اس کی۔ آپ انشاءاللہ ابھی طریقہ جدیدہ میں آگے پڑھیں گے کہ عربی زبان میں جب چھوٹی یا کسی اسم کے ساتھ لگتی ہے تو میرا یا میری کے معنی پیدا ہوتے ہیں، جیسے کتابن سے قلم، مکتب، جدار، عین، رأس، فم، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری کے معنی۔ اور اگر کا ہوگا تو تمہارا، کتابی میری کتاب، کتابوں کا، قلموں کا، مکتبوں کا، جداروں کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ تمہارا کے معنی میں۔ اور اگر ہو ہوگا تو حملتہ امہ، اسے اٹھائے رکھا، اس کی ماں نے۔ اور کیسے اٹھائے رکھا؟ وہنن علی وہنن، ضعفن علی ضعف، کمزوری پر کمزوری۔ آپ دیکھیے نا کہ غور کیجئے کہ ایک ماں کس طرح اپنی اولاد کو شکم میں اٹھائے رکھتی ہے، ذوف پر ذوف برداشت کرتی ہے، کتنی مشقت کے بعد ایک انسانی وجود جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔